بیوی کے رشتے میں ریلیٹ ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعی طور پہ ایکچوئل رائٹس کیا ہیں ایک دوسرے پر. ایسا ہی. اب جب آپ کو حقوق کا ہی نہیں پتا تو پھر فساد، جھگڑے اور طلاق تک کی نوبت آپ کے سامنے وقوع پذیر ہوتی معاشرے میں نظر آتی ہے. ترمذی شریف کی ایک بہت جامع معنی اور اصولی حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. واہ واہ واہ. اور کہا سنو تم میں سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں نا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، آپ کا عمل، آپ کی ادا، دل جوئی کا انداز، خوش طبعی کا انداز یہ واضح کرتا ہے کہ آپ واقعی گھر والوں کے ساتھ سبحان سب سے اللہ اچھا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک شوہر اپنا کرائٹیریا کیا بنائے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے. آج یہ جملہ، یہ لفظ ہی شوہر کو نہیں پتا کہ دل جوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کا دل رکھ لینا، اس کا مان رکھ لینا، اس کی بات کو مان لینا، اس کا دل خوش کر دینا، دل جوئی کر دینا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کا انداز ملاحظہ فرمائیں. میری ماں، آپ کی ماں، پوری امت کی ماں، ام المؤمنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انہ لیہون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ. کیا انداز ہے اور کیا جملہ ہے حافظ صاحب. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جب سے مجھے پتہ لگا ہے تم میری بیوی ہو جنت میں، مجھے پہ تو موت ہی آسان ہو گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کرائٹیریا کیا ہے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کسے کرتا ہے، اور مرنا نہیں ہے. بس مرنا نہیں ہے، موت کی بات نہیں کرو، ساری عمومی طور پر زندگی کی بات کرو. اس محاورے کو، اس مثال کو ہمارے ذہنوں کی سطح کے مطابق سمجھاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب سے پتہ لگا ہے تم میری بیوی جنت میں ہو، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا، موت آسان کر دی اللہ تعالیٰ. لا یہون علی الموت. تو یہ خوش طبعی کا ایک انداز ہے. حبشی بچے کھیل رہے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک فرمائش کی. اب ایک زوجہ فرمائش کر رہی حضور مجھے کھیل دکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا اچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے اور اپنے پیچھے سیدہ عائشہ کو کھڑا کر لیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے رخسار کو حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ رکھتے ہوئے اس کھیل کو دیکھنا شروع کیا اور بڑے طویل وقت تک دیکھا. یہاں تک کہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بس؟ کہا حضور ابھی جی تھوڑی نہ بھرا، ابھی تو مجھے اور دیکھنا ہے. 2 سے 3 بار حضور علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بس؟ کہا حضور ابھی جی نہیں بھرا، ابھی تو اور دیکھنا ہے. 3 بار پوچھنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بس؟ کہا اب بس، اب ٹھیک. اب یہ دیکھیں یہاں پہ پوائنٹ کیا ملا اور سیرت سے ہمیں روشنی کیا ملتی ہے ایک شوہر کے لیے کہ بیوی کی جائز بات مان لینے میں زن مریدی کا ٹیگ نہیں لگ جاتا بلکہ سنت پہ عمل ہو جاتا ہے. آپ ہر ناجائز بات بیوی کی نہ مانیں لیکن بیوی کی جائز بات کہ جس میں کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو رہی، اس سے ایڈمائر کرنا، اپریشیٹ کرنا، اس کی بات کو، اس کی رائے کو اہمیت دینا، امپلیمنٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس سے اس کی دل جوئی ہوگی. سنن نسائی کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ کو فرمایا آگے جاؤ. صحابہ آگے چلے گئے. سیدہ صدیقہ عائشہ ساتھ تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا دوڑ لگا لیں، ریس لگا لیں. اب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں جسمانی طور پہ اتنی وسیع نہیں تھی اس وقت، تو میں دوڑ میں جیت گئی، میں آگے نکل گئی تو میں ناز کرنے لگی. کچھ وقت بعد یہی موقع آیا، یہی مرحلہ تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں تو وہ بات بھول گئی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ دوڑ لگائیں. کہا میں جسمانی طور پہ فربہ ہو چکی تھی، میں نے دوڑ تو لگائی لیکن میں حضور علیہ السلام سے پیچھے رہ گئی اور حضور علیہ السلام آگے نکل گئی. پھر حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. لیکن خوش طبعی کا انداز کیسا ہے، اس قدر خوبصورت انداز. اور ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف لاتے ہیں، پانی طلب فرماتے ہیں تو سیدہ عائشہ پانی لے کر آتی ہیں. تو پوچھتے ہیں عائشہ یہ تو بتاؤ تم نے پانی کس طرف سے پیا تھا؟ طیبہ طاہرہ بتاتی ہیں تو آپ اسی طرف سے پانی پیتے ہیں. کچھ تو حقوق ایسے ہیں جو مال سے ادا ہوں گے لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپ کے کردار سے ادا ہوں گے اور یہ وہ حقوق ہیں دل جوئی کر دینا، مسکرا دینا. آپ یہ دیکھیں ساری مسکراہٹیں زمانے بھر کے لیے اور ساری رنجشیں بیوی کے لیے. حضور علیہ السلام نے تو یہ انداز تعلیم نہیں فرمایا. شریعت کا تو یہ مزاج نہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو ایسی خندہ پیشانی سے ہو، ایسے مسکرا کے کہ تمہیں دیکھ کے لوگوں کی تھکن اتر جائے، تمہیں دیکھ کے کوئی اپنا غم سنانے کی ہمت تو کر سکے. تو یہ شریعت کا مزاج ہے. جب شریعت کے مزاج اور اصولوں پہ اور سیرت کی ان پہلوؤں اور جھلکیوں پہ عمل کرتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے کہ میاں بیوی کا گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے